15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید میں برسر اقتدار آنے کے بعد گنے چنے افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط بھیجا، معاویہ کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینا اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر ان افراد کو اپنے پاس بلوایا۔ امام اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے حضرت حسین سے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دے دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام حسین کے پاس بھیجا تاکہ آپ کا جواب وصول کرے۔ تاہم امام حسین نے کو رات کی مہلت مانگ لی جسے ولید نے قبول کیا اور امام کو مہلت دے دی گئی۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین ہفتے کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھی 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دین نماز پڑھی، صبح سویرے گھر لوٹ آئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے 2 راتیں اپنے نانا کی قبر پر گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب، آپ کے فرزند، بہن، بھائی، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے ساتھی 19 افراد تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے خدا حافظ کرنے کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام حسین نے اپنے بھائی کے نام ایک تحریری وصیت بھی کی اور اس میں کہا، میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم نہیں بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنی جد اور اپنے باپ علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین کا قیام 26 رجب 60 ہجری میں یزید کی بیعت کے انکار سے 10 محرم الحرام 60 ہجری عاشوراء کے دن آپ کی شہادت 162 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 7 دن لگے اور 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک کا سفر طے کیا۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے، اپنے عزیز و اقارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے مکہ کے اس سفر کے دوران آپ نے درج ذیل منزل عبور کی۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں اتباع کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رکنے کی درخواست کی۔ امام حسین 5 دن یعنی 3 شعبان 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور اہل حرم کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر
مکہ کے لوگ نہایت ہی خوش ہوئے۔ صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے رہے، جو عبداللہ بن ابی زبیر پر نہایت ہی سخت گزرتا تھا، کیونکہ وہ اس امید میں تھا کہ مکہ والے اس وقت تک اس کی بیعت نہ کریں گے جب تک امام حسین انہیں موجود ہیں۔ ذی الحجہ 60 ہجری میں امام حسین نے حرم حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔